کیا مکمل طور پہ کسی کو معاف کرنے کے لیے کیا ہمیں اس سے بھی شفا چاہیے جو برائی ہمارے ساتھ کی گئی؟ کیا آپ ان حالات کے بارے میں ہمیں زیادہ بتا سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف کر دیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کرنے کے مختلف مقامات ہیں۔ کوشش نہ کیجیے کہ شروع میں آپ 100% جائیں۔ یہ آج کل کے لوگوں کا غرور ہے کہ میں ہر چیز معاف کر دیتا ہوں، اور ایک کرسچن کے طور پہ شروع آپ کریں ایسے کہ آپ کو غصہ نہ آئے یا آپ میں غصہ نہ ہو، پھر آپ آگے آگے جا سکتے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ کوشش نہ کریں کہ آپ 100% کی طرف اپنا نشانہ لیں کہ مجھے مکمل طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور برائی کا اثر چھوڑنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ اس کو کیسے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تکلیف تو موجود ہے، لیکن ہم یہاں پہ قابو پانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف آپ کو قابو نہ پالے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، لیکن اس سوال میں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ یہ بھی برابر نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں، تو یہ بھی سچ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے جو روحانی حلقہ ہے، ہمارے لیے ایک مرید کے طور پہ جو پیروی کر رہے ہیں اپنے شیخ کی، ہم اس چیز سے اپنا منہ موڑتے ہیں کہ جو دوسرے ہمارے ساتھ برائی کر رہے ہیں اور اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا برائی کر رہے ہیں؟ تصوف کے طریقے میں ہماری توجہ اس چیز پہ ہے کہ ہمارے ساتھ دوسرے کیا اچھائی کر رہے ہیں، اور ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، اور ہم دوسروں کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے جو ہمیں پسند نہیں آیا، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی کر رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا خصوصیات ہیں۔ مثلا اگر وہ بہت صابر ہے یا محنتی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو اس وقت پھر آپ درگاہ میں ہر چیز کو جب دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے، اور اگر آپ کچھ سیکھیں گے تو آپ جیتیں گے۔ تو پھر کیسے معافی کے بارے میں اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے واسطے سب سے پہلے معاف کریں۔ نہیں، اللہ کے واسطے آپ معاف کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اللہ کے واسطے اس سے شروع کریں۔ کیا یہ غیر مخلص نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے پورے دل سے معاف کرنا ہے؟ کیا اللہ کو یہ نہیں چاہیے؟ کیا اللہ کو یہ نہیں پسند؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جائیں۔ اللہ ہم سے زیادہ مشکل چیز کی امید رکھتا ہے، اور ہم جہاں بھی جانا چاہ رہے ہیں پہلے آپ کو پہلا قدم لینا ہے، پھر شاید وہاں سے اگلے مرحلے آسان ہوں، اور شاید ایک دن ایسا ہو کہ آپ معاف کر دیں۔ نہیں، ایک دن ایسا حال ہوگا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں، اس سے آپ کو کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں۔ یہ نہیں اہم کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مجھے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ جب بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کیا ہم اتنے اہم ہیں کہ ہر چیز اتنی اہم ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے؟ ایسی چیزیں ہمیں بھول جانی چاہیے، اور جب آپ بھول جاتے ہیں تو وہ موجود ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ موجود نہیں تو وہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر اس کا وجود ہے تو آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے اور آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے معافی کے بارے میں؟ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں ان حالات کے بارے میں جب ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف کر دیا ہے لیکن حقیقت میں ہم نے نہیں کیا؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو معاف کر دیا ہے، ایسا کہنا ہے یہ
کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں کسی اپنے ذہن کے ایک تصور کو، جو ایک تصور ہے میرے ذہن میں ایک اچھے انسان کا جو ہمیشہ ہنستا رہتا ہے اور لوگوں کو خوش رکھتا ہے، جب آپ کو بتا نہیں رہا کہ ایک اچھا انسان کیا ہے، اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں معاف نہیں کرنا چاہتا، مجھے تکلیف ہے، لیکن خدا کے لیے، اللہ کے واسطے میں معاف کر رہا ہوں. تب آپ اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہے، تب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے. جب آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، آپ بس کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک نقلی اچھا انسان، غیر مخلص اچھا انسان، وہ کیسا ہے جو غیر مخلص اچھا انسان ہے؟ ایک غیر مخلص اچھا انسان ہمیشہ ہنستا ہے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کو چھیڑے تو ایک دم وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کیرن کہتے ہیں انگلش میں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ صحبت پاکستان میں ہوتی تو میں مختلف لفظ استعمال کرتا، اگر ملیشیا میں ہوتی تو کوئی اور لفظ استعمال کرتا. وہ دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، بہت معاف کرنے والے لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ ان کو چھیڑ دیں غلط طریقے سے تو وہ دیکھیں کیسے وہ آگ بگولا ہوتے ہیں. ایک انسان جو معاف کرنے کی عادت رکھتا ہے، آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، آپ کو اس سے سبق سیکھنا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ اتنا اہم نہیں رہا. یہ تکلیف اتنی زیادہ نہیں محسوس ہوتی ہے. ایک زخم کا نشان ہے، زخم نہیں ہے. وہاں پہ درد نہیں ہے، زخم کا نشان ہے تاکہ آپ کو یاد رہے زخم کھلا نہیں ہوا. آپ اس کو ایک زخم کا نشان بنائیں جیسے زخم بند ہو چکا ہے. جو نقلی انسان ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ زخم کا نشان ہے، لیکن اصل میں وہ ایک کھلا ہوا زخم ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو وہ ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا اور اس کو تکلیف محسوس ہوگی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ. اگر بہت مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، التجا کریں کہ اے اللہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن آپ دلوں کے بدلنے والے ہیں. میں اپنے دل کو میں نہیں بدل سکتا، آپ بدل سکتے ہیں. مجھ سے نہیں ہوتا یہ. میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. اللہ سے مخلص طور پہ مدد مانگیں، تب مدد آئے گی انشاءاللہ الرحمن. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.